اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو شامل کرنا. یہ فرشتوں کا اکرام اور ان کا اعزاز ہے اللہ کی بارگاہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے ساتھ شامل کروا دیا. فرشتوں کا مقام اپنی جگہ پر. اب ہم اپنی حیثیت کو اور اپنے اسٹیٹس کو دیکھیں کہ ایسے موقع پر اس وظیفے کو ادا کرنے کے موقع پر جہاں اللہ تعالی خود درود بھیجتا ہے اور اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی شامل کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم سب کو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو، لیکن سلام خوب سلام بھیجو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو، اور درود بھیجنے کے ساتھ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ سلام بھی پڑھو. سبحان اللہ. اللہ کا وظیفہ درود اور سنی مسلمان کا وظیفہ درود اور سلام. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں نبی پر درود بھیجنے کے ساتھ سلام بھی پڑھنے کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سنی مسلمان اس کو اپنے سینے سے لگائے. سبحان اللہ. لیکن اس درود و سلام کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا اور کوئی کیفیت نہیں مقرر کی. یہ نہیں فرمایا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا، اس میں بھی اجازت ہے. یہ نہیں فرمایا صرف کھڑے ہو کر پڑھنا، کھڑے ہونے کی بھی اجازت ہے. یہ نہیں فرمایا لیٹ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے. ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے درود کے لیے وقت مقرر ہی نہیں کیا. سب عبادتوں کو دیکھیے، ظہر کا وقت مقرر ہے. اگر ظہر کے بعد آپ ظہر پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی. حج کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے. اکثر عبادتوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کا ایک ٹائم مقرر ہے. لیکن درود پاک کو اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کے لیے مقرر نہیں کیا. جس حالت میں ہو تم پڑھو. صرف ایک حالت میں منع کیا ہے کہ جب تم پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھے ہو یا ایسے کام میں جیسے بیوی کے پاس ہو تو اس وقت پڑھنے کی ممکن ہے. ایسے حالتوں میں جہاں درود کا ادب قائم نہ ہو صرف وہاں ممنوع ہے. بلکہ عام ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو، وہ ثبوت لاؤ کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا منع ہے. اللہ نے تو کامن رکھا ہے. آپ کو کیا یہ اختیار ہے کہ اس کو اس وقت مت پڑھو، اس وقت پڑھو؟ یہ کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہوتی بندوں کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتا کہ اذان کے بعد مت پڑھنا، اذان سے پہلے مت پڑھنا. ارے جب نماز میں درود و سلام پڑھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو اذان کے پہلے اور بعد میں کیوں نہیں پڑھا؟ لیکن کچھ ایسے وقت ہیں درود پڑھنے کے لیے جس میں بڑی فضیلت ہے. یہ جمعے کا دن بڑی فضیلت کا دن ہے. حدیث پاک میں حضرت ابو دردہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ۔ سبحان حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، جمعے کے دن مجھ پر خوب درود پڑھا کرو، سبحان اکثرو کثرت سے درود پڑھو علیہ مجھ پر یوم الجمعہ، سبحان جمعے کے دن۔ سبحان پھر اس کی وجہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُ فِيهِ مَلَائِکَۃٌ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن فرشتوں کے حاضر ہونے کا دن۔ سبحان جب جمعہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی بستی میں سبحان فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ سبحان یہ بہت مبارک دن ہے، جیسے عید کے دن بھیجتا ہے، ہر ہفتے میں یہ مومن کی عید ہے۔ تشہدہ الملائکہ، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس دن جب تم درود پڑھتے رہو گے تو سب فرشتے تمہارے درود پڑھنے کے گواہ بن جائیں گے، سبحان اللہ، اور یہ کہیں گے مولا اس نے تیرے نبی پر درود پڑھا، تیرے حکم پر عمل کیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں یہ تشہد الملائکہ، فرشتے اس میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اس لیے تم درود پڑھا کرو۔ اور پھر دوسری بات فرماتے ہیں اِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں کوئی ایسا مومن نہیں ہے کہ جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میری خدمت میں پیش کر دیا۔ ادھر آپ درود پڑھتے ہیں، ادھر وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ کا درود پیش ہوتا ہے۔ حتیٰ یفرغ منہ، یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ درود پڑھتے رہیں گے، 20 منٹ 25 منٹ پڑھتے رہیں گے، 10 منٹ پڑھتے رہیں گے، اس وقت سمجھو کہ آپ کی حاضری درود کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں۔ یہ جمعے کے دن درود پڑھنے کا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں قلت وبعد الموت، اے اللہ کے حبیب آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو زندہ ہیں، اور کہیں سے بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو آپ کے پاس وہ درود حاضر ہو جاتا ہے، فرشتے پیش کر دیا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا سے وصال کر جائیں تو پھر کیسے پیش ہوگا؟ یہ آج ایک نیا مسئلہ صحابی نے چھیڑا، ابھی تک یہ مسئلہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ سب یہ جانتے تھے وصال کے بعد آدمی ختم ہو جاتا ہے، پرانا زمانہ اور ابتدائی اسلام تھا۔ صحابی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ جب وفات کر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، پھر آپ کیسے سنیں گے اور کیسے آپ کے پاس وہ درود پیش کیا جائے گا؟ اور حضور فرماتے ہیں وبعد الموت ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضور فرماتے ہیں وصال کے بعد ہم نبیوں کی کیفیت یہ ہے کہ حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین کسی بھی نبی کے جسم کو گلائے گی، سڑائے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے زمین دوسرے کے بدنوں کو تم سڑا سکتی ہو، گلا سکتی ہو، لیکن میرے نبی صرف حضور ہی نہیں، فرماتے ہیں اجساد الانبیاء، تمام انبیاء کرام کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے۔ ارے جب سارے نبیوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے تو حضور فرماتے ہیں میں تو نبیوں کا سردار ہوں، تم سمجھتے ہو دفن ہونے کے بعد میں سنوں گا نہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں دفن ہونے کے بعد بھی میرا کان
ایسا اس کے اندر اللہ نے روحانی پاور رکھا ہے کہ فرماتے ہیں اسمعو سلام اہل محبت، جو محبت کے ساتھ سلام پڑھتا ہے کہیں سے بھی پڑھے میں خود سنتا ہوں۔ بے شک تم سلام پڑھتے ہو حضور سنتے ہیں، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ 10 کروڑ ارب خرب لوگ دنیا میں سلام پڑھیں گے اور سب کے سلام کو الگ الگ اللہ کے رسول سنتے ہیں اور جانتے ہیں یہ فلاں امتی مجھ پر سلام پڑھتا۔ یہ ہے حضور کا معجزہ۔ آپ سے 10 آدمی اگر بات کریں تو 10 آدمیوں کی بات آپ نہیں سن سکتے، سنیں گے لیکن سمجھ نہیں پائیں گے کس نے کیا کہا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ ساری دنیا مل کر ایک ساتھ اگر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک کے سلام کو سنتا ہوں۔ بے شک اور سلام کرنے والوں کے سلام کے سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سلام کرتا ہے آپ اس کا سلام سنیں گے تو بتائیے پیٹھ پھیریں گے یا اس کی طرف منہ کریں گے؟ اگر وہ ادھر منہ کر کے جا رہا ہے آپ ادھر سے جا رہے ہیں، ہمارے حاجی عبدالحمید اپنے گھر سے آ رہے ہیں، میں ادھر سے آ رہا ہوں، میں نے کہا السلام علیکم، اگر وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں فوراً میری طرف دیکھ کر کے متوجہ ہوں گے۔ سلام کی خصوصیت یہ ہے کہ سلام سن کر جس کو سلام کیا جا رہا ہے سلام کرنے والے کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے اور وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو سلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ تم نے سلام کیا تو نبی فوراً تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے جمعے کے دن ہی حضور نہیں سنتے، روزانہ سنتے، لیکن جمعے کے دن پڑھنے کو حضور نے بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابی نے یہ سوال کر کے ہمارے عقیدے کو حدیث سے ثابت کر، وہابی یہ کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ذرا الفاظ تو سنیے، یہ نہیں کہتا انتقال کر کے، یہ نہیں کہتا ہے وصال فرما کر۔ جیسے ایک آدمی کے ساتھ جو الفاظ بولے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا، لیکن اگر کوئی بہت بڑا عالم اگر انتقال کرے تو آپ یہ نہیں کہیں گے مفتی اعظم مر گئے، کیا کہیں گے؟ انتقال فرما گئے، مفتی اعظم کا وصال ہو گیا۔ الفاظ کے استعمال سے آدمی کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ کسی کے بارے میں بول رہا ہے اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں۔ یہ ہے الفاظ کا استعمال، یہی انتقال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ تو ہم فرماتے ہیں حضور اپنے رب سے مل گئے، حضور کو کا وصال ہو گیا، حضور انتقال فرما گئے۔ یہ سارے الفاظ ادب کے ہیں، لیکن وہابی بولتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ پورا جملہ آپ دیکھیے کتنا بے ادبانہ ہے۔ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے، ارے کیا اپنے باپ کی بات کرتا ہے، وہ تو مر کر مٹی میں مل گیا، یہ تو بولتے ہیں۔ اس کا بار بار نام لے رہا ہے، وہ تو مر کر مٹی میں مل گیا۔ اردو کا محاورہ مر کر مٹی میں ملنے کا یہ ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا، مر کھپ گیا، اب اس کا ذکر کیا کرتے ہو۔ وہابی کی ذہنیت اس لفظ سے پتہ چلتا ہے، صاف بولتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں اے لوگو سنو، حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرثى۔ اللہ کے ہر نبی قبر میں جانے کے بعد حی زندہ رہتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سے حافظ عالم قبروں میں زندہ رہتے ہیں،
لیکن ان کے کھانے پینے کا انتظام وہاں نہیں ہوتا. یہ نبی کا معجزہ ہے کہ انبیاء اپنی قبر میں کھاتے پیتے ہیں. دنیا کی زندگی کی طرح انبیاء اپنی قبروں میں آرام فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج میں جا رہا تھا اور میری سواری جا رہی تھی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے زندہ نماز پڑھتا ہے ایسے انبیاء اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. جیسے زندہ تمہارا سلام سنتا ہے اور تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارا سلام سن کر تمہاری طرف نگاہ رحمت اٹھاتے ہیں اور تم کو سلام کا جواب دیتے ہیں. اور وہ نگاہ اللہ اکبر جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھ گئی جس طرف دم میں بے چین آدمی جس کا دم نکل رہا ہے اور مصطفیٰ کی نگاہ رحمت اٹھ جاتی ہے تو نکلا ہوا دم واپس آ جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ اور مسیح ہے. وہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. ہم تو حضور کی ذات پر سلام بھیجتے ہی ہیں. حضور کی آنکھوں پر, حضور کے کان مبارک پر, حضور کی پیشانی پر, حضور کے بال پر, حضور کی زبان پر, آپ کے لبوں پر, پورے وجود پر ہم سلام پڑھتے ہیں. یہ ہمارا نصیب ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سلام کا خوگر بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور سے جمعے کو آپ زیادہ سے زیادہ مسجد میں ہو یا پھر اپنے گھر میں پہنچ کر آپ صلاۃ و سلام پڑھیے. آپ چاہے کدھر بھی منہ کریں ادب کے ساتھ سلام پڑھو گے تو حضور کو پہنچے گا. لیکن ادب یہ ہے کہ مدینے کی طرف منہ کر کے تمہاری توجہ بھی مدینے کی طرف اور جب سلام پڑھیں تو مصطفیٰ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. دونوں کا آمنا سامنا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ مدینے کی طرف منہ کرے. لیکن مدینہ کدھر ہے اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. یوں کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر مدینہ نہیں, یوں کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر مدینہ نہیں. مدینے کا صرف 15 پوائنٹ کے اوپر قبلے سے حضور کا مدینہ ہے. اور اس طرف کھڑے ہو گئے تو یہ ایران ہے, اور اس طرف کھڑے ہو گئے یہ عراق ہے, اور اس طرف کھڑے ہو گئے تو یہ مصطفیٰ ہے. اس لیے کھڑے ہونے میں یہ اینگل آپ رکھیں, یہ اتنا مت گھومیں اتنا مت گھومیں. یہ ہے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے سلام پڑھنے کا طریقہ. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت بھی عطا فرمائے. آمین. سلام پڑھنے کا طریقہ بھی عطا فرمائے. آمین. یہ نظرات میں